ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 178 تک ہماری کلاس مکمل ہو چکی ہے۔ آیت نمبر 189 سے لے کر آیت نمبر 181 تک انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بلا شبہ ہم نے بہت سے جن اور انس جہنم کے لیے ہی پیدا کیے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں جن سے وہ تفقہ کا کام نہیں لیتے، سمجھ کا کام نہیں لیتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ چوپایوں کے مانند ہیں۔ بل ہم اضل، بلکہ وہ اس سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہی وہ لوگ ہیں جو غفلت میں ہیں۔ وللہ الاسماء الحسنی، اور اللہ کے بہت سے خوبصورت نام ہیں۔ فادعوہ بہا، تو پس ان کے ذریعے اس کو پکارو۔ وذروا الذین یلحدون فی اسمائی، اور انہیں چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں سیدھے رستے سے ہٹتے ہیں۔ سیجزون ما کانوا یعملون، ان قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے جو وہ عمل کیے ہوئے تھے۔ وممن خلقنا امۃ یہدون بالحق، اور ہم نے جو مخلوق پیدا کی ہے اس میں سے ایک گروہ ہے جو ہدایت پر حق کے ساتھ، جو حق کے ساتھ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ وبہ یعدلون، اور وہ اسی کے ساتھ عدل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے مخلوق میں سے بہت سارے لوگ، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی ایسے پیدا کیے ہیں جو ہیں ہی جہنمی، جن کے کرتوت ایسے ہیں
کہ انہوں نے کسی صورت بھی جنت میں نہیں جانا۔ لی جہنم یہ سبب کا ہے، یعنی اس لیے کہ ان کے کام ایسے ہیں کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو فرمایا ہم نے انسانوں اور جنوں میں سے بہت سے ایسے پیدا کیے ہیں جنہوں نے جہنم کا ایندھن ہی بننا ہے۔ اب بسا اوقات یہ سوال کر دیا جاتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کو یہ پتہ تھا کہ انہوں نے جہنم میں جانا ہے تو اللہ نے ان کو پیدا ہی کیوں کیا؟ تو حقیقی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے علم میں تو ہمیشہ سے تھا کہ کس نے جنت میں جانا ہے، کس نے جہنم میں جانا ہے، اور کس نے اپنی زندگی میں کب کون سا عمل کرنا۔ لیکن سزا اور جزا جب تک کوئی اپنے عمل سے اس کو کر نہ لے اس وقت تک واقع نہیں ہوتی۔ جیسے قانون کو اگر پتہ لگ جائے کہ فلاں بندہ یہ کام کرنے والا ہے تو سیکیورٹی ادارے اس کو اس وقت تک نہیں گرفتار کر سکتے جب تک کہ وہ کام کر نہ لے۔ ایک بندہ اس کے متعلق پتہ لگتا ہے کہ وہ فلاں کو قتل کرنے والا ہے، لیکن اس نے کیا تو نہیں، جب تک وہ کوئی اقدام نہ کرے اس وقت تک تو اس پر کوئی جرم ثابت نہیں ہوا۔ اس بنیاد پر اللہ رب العزت نے بھی انسانوں کو اور جنات کو اس دنیا کے اندر بھیج کر عمل کا جو اختیار دیا ہے وہ اسی لیے دیا ہے کہ حق اور باطل ان کے سامنے واضح کر کے ان کو دونوں رستوں میں سے کوئی ایک رستہ چننے کا اختیار دے دیا، باوجود اس کے کہ اللہ کے علم میں ہے کہ یہ دونوں رستوں میں سے کون سا رستہ چنے گا، لیکن وہ اس پر ثابت تو تب ہوگا جب وہ کرے گا۔ تو اس اعتبار سے جب انسان یا جنوں میں سے کوئی نیکی کا عمل کرتا ہے تو اس کو جزا ملتی ہے، اور جو کوئی برائی کا عمل کرتا ہے تو اس کو قیامت کے دن اس کی سزا ملتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے انسانوں اور جنوں میں سے بہت سے ایسے پیدا کیے ہیں جن کے بارے میں ہمیں علم ہے کہ انہوں نے جہنم میں ہی جانا۔ در حقیقت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دینے کے لیے بھی ہے کہ جب آپ دعوت کا کام کرتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ ہر شخص نے آپ کی بات ماننی ہے، اور جب حق ثابت ہو جائے گا تو اگلا بندہ ضرور قبول کر لے، بلکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے جتنے مرضی دلائل آپ رکھ لیں انہوں نے بات تسلیم ہی نہیں کرنی ہوتی۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا۔ اللہ نے ان کو دل دے رکھے ہیں لیکن یہ ان سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے۔ اللہ نے ان کو آنکھیں دے رکھی ہیں، دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔ بظاہر تو آنکھیں دیکھتی ہیں، بظاہر تو آنکھیں دیکھتی ہیں، لیکن حق دیکھنے کے باوجود اس کو حق کے طور پر تسلیم نہیں کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے دعا مانگا کرتا تھے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، یا اللہ ہمیں حق کو حق دکھلا اور پھر ہمیں اس کی اتباع کرنے کی توفیق بھی دے۔ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور یا اللہ ہمیں باطل کو باطل دکھلا اور ہم اس کی اتباع سے بچیں، ہمیں اس سے اجتناب کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ تو کتنے ہی لوگ ہیں جو مخمصے ہی پھنسے رہتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں جبکہ وہ باطل کے اوپر ہوتے۔ تو فرمایا ان کے دل سمجھ کا کام نہیں کرتے، آنکھیں دیکھنے کا کام نہیں کرتی، اور سماعتیں سننے کا کام نہیں کرتی۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا صم بکم عمی فہم لا یبصرون ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی۔ اب ان کے سامنے حق واضح ہو گیا، جب انہوں نے حق سے اعراض کیا تو اب ان کے دل سے حق قبول کرنے کی صلاحیت سلب کر لی گئی۔ پہلے بھی بات ہوئی تھی، اللہ رب العزت کی ذات بڑی ہی غیرت والی ہے، اور وہ حق اور ہدایت انہی کو عطا فرماتا ہے جو اس کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اس سے روح گردانی کرنے والے، رخ پھیرنے والے، تکبر کرنے والے، حق کو جاننے کے بعد بھی کسی اپنی ذاتی انا کی وجہ سے یا تعصب کی وجہ سے اس سے رک جانے والے، اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا۔ اس لیے انسان کو بہت زیادہ اس بات سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں مانگا کرتے تھے وہ مانگنی چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ ہدایت کے ملنے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ ہو جائیں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ تو یہ دعائیں مانگنی چاہیے۔
تو فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، ان کی مثال تو چوپایوں کی سی ہے، جس طرح ان کے پاس بھی بظاہر دل بھی ہے، سماعتیں بھی ہیں، بصارتیں بھی ہیں، لیکن ان کو اپنے کھانے پینے کی غرض کے علاوہ اور اپنی افزائش نسل کی غرض کے علاوہ کوئی اور غرض نہیں۔ ان کو جو کوئی کہیں پکڑ کر لے جائے، آج ایک مالک کے پاس ہے تو اس کے فائدے کے، کل دوسرے کے پاس ہے تو اس کے فائدے کے، کل تیسرے کے پاس ہے تو اس کے فائدے کے۔ تو چوپائے کسی کے نہیں ہوتے، جو ان کو چارہ ڈالے وہ اس کے ہو جاتے۔ اسی طرح دنیا میں بعض لوگ ایسے ہیں جو دنیاوی مقاصد ان کے پورے کرے وہ اس کے پیچھے چل پڑتے، بل ہم اضل، بلکہ یہ ان سے بھی بدتر ہیں، اس لیے کہ چوپایا جس کا کھاتا ہے اس کا تو فائدہ کرتا ہی ہے، یہ تو اللہ کا کھا کر بھی اللہ کے منکر بنے ہوئے ہیں، اس لیے ان کی حالت چوپایوں سے بھی بدتر ہے۔ اولئک هم الغافلون، یہی وہ ہیں جو غفلت میں ہیں۔ تو انسان کو اس غفلت سے بیدار ہونا چاہیے، اور غفلت یہ ہے کہ بندہ اپنی زندگی کو عیاشی کا سامان سمجھ لے، اپنی دنیا کی زندگی کو امتحان کا سمجھنے کے بجائے مزے پورے کرنے کی جگہ سمجھ لے، اور دنیا کے جو معیار بنائے ہیں ان پر فخر کرتا ہوا ان کی ہی تگ و دو میں لگ جائے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اسلام بڑا اعتدال کا دین ہے، اور اس میں دین اور دنیا کی تقسیم نہیں ہے جس طرح کی تقسیم دوسرے مذاہب میں یا ادیان میں بنا دی گئی۔ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ دنیا کے لیے کام کریں، حلال کمائیں اور اچھے طریقے سے زندگی بسر کریں، دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، لیکن اس بات کا حکم دیتا ہے کہ یہ سب کرتے ہوئے حلال اور حرام کی تمیز کو ملوز خاطر رکھیں، اور بہت زیادہ جمع کرنا اور اس کو جمع ہی کرتے چلے جانا اور اپنی تمام تر صلاحیتیں اسی طرف موڑ دینا اس کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اس کے مقابل جتنا خیر کے ساتھ آسانی کے ساتھ میسر آ جائے، جس سے بندہ مستغنی ہو جائے، اس کے بعد حکم دیتا ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اس لیے بار بار اللہ کی طرف رجوع رکھنا اور متوجہ ہو کر اللہ رب العزت کی حدود اور قیود کے اندر رہتے ہوئے دنیا کو اتنی اہمیت دینا جتنی اللہ اور اللہ کے رسول نے بتلائی ہے، یہ مطلوب ہے۔ جو اس سے زیادہ اہمیت دیکھا وہ غفلت کے اندر ہے، اس لیے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ تو جب اس غفلت سے دوری کا موقع آئے، خیال آئے، تو کیا کرو؟ اللہ کے بڑے ہی خوبصورت نام ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ کو پکارو۔ تو اللہ رب العزت کے بڑے ہی خوبصورت نام ہیں۔ اللہ رب العزت کا ذاتی نام اللہ ہے، اور باقی اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے 100 یعنی 99 نام ہیں، من احصاها دخل الجنہ، جو ان کو یاد کر لے، اور احصا کے اندر صرف زبانی یاد کرنا نہیں کہ طوطے کی طرح رٹے ہوئے ہیں، یعنی ان کا معنی مفہوم بھی پتہ ہو، اور اس کے اعتبار سے اس کا اللہ پر ایمان اور یقین بھی ہو۔ جب وہ یہ کہے کہ الرزاق، تو الرزاق کا معنی اس کو پتہ ہو۔ جب وہ یہ کہے الحی القیوم، اس کا معنی اس کو پتہ ہو۔ جب الرحمن الرحیم کہے تو اس کا معنی پتہ ہو۔ القہار کہے تو اس کا معنی بھی پتہ ہو۔ العزیز کہے تو اس کا معنی بھی پتہ ہو۔ المانع کہے، الدار کہے تو اس کو معنی پتہ ہو۔ تو یہ جس 99 نام جو اللہ کے ناموں میں سے اس طرح سمجھ کر اپنی زندگی میں ان کے ذریعے اللہ کو پکارے اور اللہ پر ایمان رکھے، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جاتا۔ یہاں یہ بات ضرور ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کے 99 ناموں کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کے صرف 99 ہی نام ہیں۔ اللہ کی ذات اور صفات جس طرح لامحدود ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ بھی لامحدود ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک۔ یا اللہ میں آپ سے ہر اس نام کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جو آپ نے خود اپنا رکھا، او انزلتہ فی کتابک، یا آپ نے جو اپنی کتاب میں نازل کی ہے، او علمتہ احدا من خلقک، یا اپنی مخلوق میں سے کسی بھی مخلوق کو آپ نے اپنا وہ نام سکھایا ہے، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا آپ نے اپنے ان ناموں کو ابھی اپنے پردہ غیب میں ہی اپنے پاس رکھا ہوا ہے، کسی کو بھی اس پر مطلع نہیں کیا۔ یعنی کتنے ہی اللہ کے اسماء حسنہ ایسے ہیں جن پر کوئی مخلوق مطلع نہیں، صرف اللہ کے علم میں ہی ہے کہ اللہ کے وہ نام بھی ہیں، جو اللہ کی ذات ہے، وہ اس کے کلمات تو لامحدود ہیں، نہ ختم ہونے والے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت کے جو نام ہیں ان پر ایمان رکھنا اور ان کے مطابق اللہ رب العزت کو پکارنا، یہ بہت بڑی
نیکی ہے اور انسان کو یہ اختیار کرنی چاہیے اپنی دعاؤں میں اچھے طریقے سے اللہ کے نام لینا. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین. اس قسم کے جو اسماء حسنہ ہیں ان کا تذکرہ مختلف احادیث میں آتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یہ جو الفاظ ہیں جس بندے نے ادا کیے اس نے اللہ سے ایسے نام کے ذریعے سے سوال کیا ہے جس کو اللہ رب العزت واپس نہیں لوٹاتا. تو اس طرح سے اللہ سے دعا مانگتے ہوئے توجہ کے ساتھ دعا مانگنا. ایک بندے نے جلدی سے آ کر دعا مانگی, آپ نے فرمایا تم نے تو دعا میں بہت جلدی کر دی. دعا کے آداب ہیں, سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرو, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو, پھر اس کے بعد اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھو. یہ نہیں کہ بندہ بس ایک دم سے آئے اور یا اللہ مجھے یہ دے ایسے کر دے ویسے کر دے اور بس اس کے بعد یہ جا وہ جا. اللہ کے دربار کے بھی کچھ آداب ہیں, اس لیے ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کی عبادت کرنا. تو فرمایا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, وہ لوگ جو اللہ کی ناموں میں الحاد کرتے ہیں یعنی اس سے پیچھے ہٹتے ہیں, ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں یا ان میں حد سے تجاوز کرتے ہیں. یہ تجاوز کیا ہے؟ علماء نے بہت ساری چیزیں بیان کی. ایک یہ کہ وہ اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کے ہی منکر ہیں. بعض ایسے گروہ بھی گزرے ہیں ماضی میں جنہوں نے اللہ رب العزت کی صفات اور اللہ کے اسماء کا ہی انکار کر دیا, اور بعض ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے صفات اور اسماء میں اللہ رب العزت کے ساتھ اوروں کو شریک کرنا شروع کر دی. اسی لیے علماء نے توحید کی 3 اقسام بیان کی ہیں, توحید الربوبیہ, توحید الالوہیہ, توحید الاسماء والصفات. جس طرح اللہ کو تنہا رب ماننا ہے, جس طرح اللہ کو تنہا الہ ماننا ہے, بالکل اسی طرح اللہ رب العزت کی صفات اور اسماء کے متعلق بھی یہ ایمان رکھنا ہے کہ ان جیسا کسی کا نہ نام ہے نہ اس کی کسی اور کی صفات. اللہ رب العزت کی صفات میں کوئی شریک نہیں, اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں, اللہ کے اسماء میں اس کا کوئی شریک نہیں. اسی لیے جب کوئی لفظ مشترک ہو, جیسے رحمان کا لفظ ہے, مخلوق میں بھی رحمت کی صفت پائی جاتی ہے لیکن اس کی کوئی مماثلت اللہ کی رحمت کے ساتھ نہیں, تو اللہ رب العزت کے متعلق ہمیشہ الرحمن کہا جائے گا کہ الرحمن صرف اللہ کی ذات ہے. کسی بندے کو الرحمن نہیں کہہ سکتے, کسی کو العزیز نہیں کہہ سکتے, اس کے پیچھے عبد لگانا پڑے گا. عبد الرحمن, عبد العزیز, عبداللہ, یہ سارے نام اللہ کو پسند ہیں, لیکن تنہا کسی مخلوق کو اللہ کے سوا یہ نام نہیں دیے جا سکتے. اسی طرح الحاد فی اسماء اللہ کی مثال میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے ناموں کو بگاڑ کر غیر اللہ کے نام ویسے قریب قریب رکھ لیے جائیں. جیسے علماء نے بیان کیا کہ یہ جو لات, منات اور عزا ہیں, یہ جو الفاظ ہیں, اللات یہ لفظ اللہ سے بگاڑ کر انہوں نے رکھا, منات کا لفظ المنات یہ منان سے بگاڑ کر رکھا, عزا یہ العزیز سے بگاڑ کر رکھا. تو اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کو بگاڑ کر مخلوق میں کسی انسان کو, جن کو, بت کو, پریت کو, فرشتے کو دینا, یہ الحاد فی اسماء اللہ ہے. اور اسی طرح اللہ کے اس اسماء اور صفات کے بارے میں اہل السنہ والجماعہ کا جو عقیدہ ہے اس سے ہٹ کر بدعتی قسم کا عقیدہ رکھنا. مثلا بعض لوگوں نے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں اور اسماء ہیں ہم ان میں سے فلاں کو مانتے فلاں کو مانتے ہی نہیں. بعض نے کہا اللہ رب العزت کی صفات میں سے صرف 7 اصلی اللہ کی صفات ہیں, باقی ساری حادث ہیں, اور وہ مخلوق جیسے جیسے پیدا ہوتی ہے تب اللہ کی صفت ہوتی ہے ورنہ نہیں ہوتی. فلسفیانہ مشگافیاں اس کے اندر بہت زیادہ داخل کی. اور بعض نے اللہ رب العزت کی بعض صفات کا انکار کر دیا, اور جس نے قرآن مجید میں جیسے کچھ صفات کا تذکرہ ہوا تو اس کی تعویل کی یا بالکل ہی اس کا معنی بگاڑ کر رکھ دیا یا اس کی تشبیہ کرنا شروع کیا. جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کا وجہ ہے, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, تو یہ کہنے لگے یہاں پر وجہ سے مراد جو ہے وہ اللہ کا جلال ہے. کیوں بھائی, کیوں ہم کہیں کہ یہ اللہ کا جلال ہے جبکہ وجہ کا لفظی مطلب ہمیں پتہ ہے کہ وجہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے چہرہ. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو اصول وضع کر دیا تھا وہ کیا ہے کہ الفاظ کے جو ظاہری معنی ہیں ہم وہ ظاہری معنی اسی طرح لیں گے. ہاں
جب ہم اللہ رب العزت کی طرف اس کو منسوب کریں گے تو اس کی کیفیت نہیں بیان کریں کہ وجہ چہرہ ہے اللہ کا چہرہ، بس اتنا ترجمہ. اس سے آگے وہ کیسا ہے، کیوں ہے، اس کا نین نقش کیا ہے، والعیاذ باللہ، اس سے ہم باز آئے. نہ اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، نہ صحابہ کرام نے سوال کیا. الایمان علیہ واجب، اللہ رب العزت کی اس صفت پر کہ اللہ کا وجہ ہے اس پر ایمان رکھنا فرض ہے. والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کی قرید لگانا یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا تفکروا فی آلاء اللہ ولا تفکروا فی اللہ، اللہ کی نشانیوں میں غور کرو، اللہ کی ذات میں غور نہ کرو. کیوں؟ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار لیس کمثلہ شیء، جب اس کی کوئی مثال ہی نہیں، وہ پردہ غیب میں ہے، اور کوئی مثال ایسی نہیں جو ہمیں اللہ رب العزت کی حقیقی طور پر ادراک کروا سکے. کوئی آنکھ اس کا ادراک کر ہی نہیں سکتی، جبکہ وہ سب آنکھوں کا ادراک کیے ہوئے ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے. اس لیے اللہ رب العزت کی نشانیوں میں غور ہوتا ہے، اللہ کی ذات کے اندر غور نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا شیطان تم میں سے کسی کے پاس آئے گا اور اس کو کہے گا کہ اچھا فلاں کو اللہ نے پیدا کیا، فلاں کو اللہ نے پیدا کیا، فلاں کو اللہ نے پیدا کیا، پھر یہ بتاؤ اللہ کو کس نے پیدا کیا. اور آج آپ دیکھتے ایسے شیاطین بہت ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کی طرف جانے سے منع فرمایا کہ یہ انسان کی بساط سے اوپر کا سوال، انسان کی بساط سے اوپر کا سوال. اب کوئی بندہ اپنے آپ کو بہت انٹلیکچوئل سمجھ کے کہتا ہے نہیں بھائی نہیں مجھے بتایا جائے یہ کیسے ہے، نہیں بھائی نہیں کیسے ہے. بھائی اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ تمہیں وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم نہیں علم دیے گئے سوائے بہت تھوڑا علم ہے تمہارے پاس. اور خضر علیہ السلام نے وضاحت کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام میرا، آپ کا اور کل مخلوقات کا علم اللہ کے علم کے مقابل وہ حیثیت بھی نہیں رکھتا جو اس پرندے نے اس سمندر کے اندر چونچ مار کر قطرہ اٹھایا ہے. اس قطرے کی اس سمندر کے مقابلے میں، اس دریا کے مقابلے میں حیثیت. تو اللہ رب العزت کا علم لامحدود ہے، اللہ رب العزت کا علم سابق، شامل اور کامل ہے. اس کے بارے میں اس قسم کی باتیں نہیں کی جاتی کہ جی نہیں مجھے بتایا جائے وگرنہ میں انکار کر دوں. انکار کر دو بھائی، تو تم اللہ رب العزت کا کیا بگاڑ سکتے؟ اگر کوئی بندہ یہ کہتا میں انکار کر دوں گا، لوگ پریشان ہو جاتے، یہ کہتا یہ میں انکار کر دوں گا، تو بھائی کر دو انکار. آپ کو کس نے منع کیا انکار کرنے سے؟ زبردستی تو ہم اقرار کرانے والے ہیں نہیں. اللہ رب العزت جس کو یہ نور بصیرت عطا فرمائے کہ وہ اس کو سمجھ سکے وہی سمجھتا. اس لیے اگر کوئی الحاد پر جم جائے اور کفر پر جم جائے تو اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. ایک بچہ اگر ماں باپ سے یہ کہنا شروع ہو جائے کہ نہیں مجھے سمجھاؤ ابھی اسی عمر میں کہ میں کیسے پیدا ہوا، تو ماں باپ اس کو چھوٹی عمر میں کیا سمجھائیں گے تم کیسے پیدا ہو. جب ایک انسان چھوٹی عمر میں ایک حقیقت پر مبنی واقعے کو نہیں سمجھ سکتا، ایک بچہ پی ایچ ڈی کے سوالات کو حل نہیں کر سکتا صرف اپنی علم کی کمی کی وجہ سے. یہ نہیں کہ علم غلط ہے، بلکہ اس کا ذہن اور اس کا ایکسپوئر چھوٹا ہے. جیسے جیسے بڑا ہوگا سیکھ لے گا، ویسے ہی انسان کا کل کائنات کے متعلق اور رب کائنات کے متعلق ایکسپوئر چھوٹا ہے. اللہ نے تھوڑا علم دیا ہے، اس لیے اللہ کی ذات پر اور غیبیات پر صرف ایمان لانے کا حکم دیا ہے، اس کی کیفیات پر ایمان لانے کا حکم دیا. کل قیامت کو کہیں ہم سے یہ سوال نہیں ہونا کہ جو غیبی امور تھے ان کی کیفیات کو تم نے کیوں نہیں کھریدا. کل جو غیبی امور تھے ان کی کیفیات کے بارے میں تم نے کیوں نہیں جانا، یعنی اللہ کے فرشتے ان کی شکل و صورت کیسی تھی تم نے کیوں نہیں جانا. اللہ رب العزت نے جنت اور جہنم بنائی، اس کی ایک ایک تفصیل تم نے کیوں نہیں جانی، اور اس کے بارے میں کھوج لگا کر پتہ کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی کہ وہ کہاں پہ ہے اس وقت. اللہ رب العزت نے بتلایا جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، مبنی بر حق ہے، ہمارا ایمان ہے، بس اتنا ہی ایمان طلب کیا ہے. امتحان تو ایمان بالغیب کا ہی ہے. اگر یقینی بات سامنے آ جائے تو پھر تو امتحان ختم ہے، پھر تو سیدھا سیدھا حساب کتاب ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جس دن اللہ رب العزت پردہ اٹھا دیں گے اس دن تو پھر مہلت ختم ہو جائے، اور یہ بہت سخت معاملہ. دیکھیں حدیث میں آتا ہے بعض لوگ اللہ کے سامنے قیامت کے دن حجت کریں. ایک اندھا ہوگا، وہ کہے گا یا اللہ لوگ دین کی باتیں کرتے تھے، سارا کو کرتے، میں اندھا تھا، میں تو دنیا دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، نہ کوئی نشانیاں دیکھ سکتا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں دنیا میں کہاں زندگی بسر کرایا، مجھے ایمان شیمان کا کوئی نہیں پتہ، تو مجھے کس بات کی سزا ملے گی یا جزا ملے گی یا کیا ہوگا، مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں. بعض لوگ سوال کرتے ہیں نا، کوئی آج کے دور میں بھی اگر کسی کو کچھ نہیں پتہ، افریقہ کے جنگلوں میں دعوت اس تک پہنچی نہیں، ہو سکتا ہے، ممکن ہے کسی ایسی جگہ ہو ساری زندگی
اس کو دعوت پہنچی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بہرا ہوگا جو کہے گا یا اللہ لوگ آپس میں کوئی باتیں کرتے تھے، میں بہرا تھا، گونگا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کیا بات ہو رہی ہے، کیا بولنا ہے، میں ساری زندگی اسی طرح گزار آیا، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ ایمان کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اس عذر کو قبول کریں اور اس وقت کیا کہیں گے؟ اللہ کی طرف سے حکم آئے گا یہ سامنے جہنم ہے، اس میں داخل ہو جاؤ. جب اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، حشر کا میدان ہے، اللہ ڈائریکٹ حکم دے رہے ہیں، اب تو سرتابی کی کوئی اجازت نہیں. تو مہلت والی بات دنیا میں ہی ہے. وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ اللہ کا حکم ہے ماننا ہی ماننا ہے چلا جائے گا، وہ اصل میں جنت ہوگی. اور جو نہیں جائے گا اللہ اس کو پکڑ کے جہنم میں ڈالے گا. اس لیے کہ اللہ رب العزت اس پہ ثابت کرے گا کہ دنیا میں بھی تو نے یہی کرنا تھا کہ جب میری آیات آتی تو نے انکار ہی کرنا تھا. یہ تو تجھ پر ثابت کرنے کے لیے کہ تو آج بھی انکاری ہے، سب کچھ آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی کہ اللہ نے حشر کا میدان سجا دیا، اللہ رب العزت حشر کے میدان میں حساب کتاب لے رہے ہیں، اس کے باوجود بھی جو کہے میں اللہ کا یہ حکم نہیں مان سکتا. تو اس لیے جب اللہ رب العزت کی طرف سے یہ غیبی پردہ قائم ہے، یہ انسانوں کے لیے بہت ساری خیر کی بات ہے، یہ بڑی خیر کی بات. اس کی وجہ سے اللہ نے مہلت بھی دی ہوئی ہے. اس لیے جو لوگ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں نا، ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی رحمت سے اپنے آپ کو محروم کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو ہم نے مخلوق پیدا کیا اس میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے یہدون بالحق وبہ یعدلون، جو حق کے ساتھ رستہ دکھاتے ہیں اور اسی کے ساتھ عدل پر قائم ہیں اور عدل پر قائم رکھتے ہیں. یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین، صحابہ کرام، تابعین، اور قیامت تک جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے طریقے پر قائم رہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک میری امت میں ایک گروہ ظاہرین علی الحق، حق کے اوپر قائم دائم رہیں گے. ان کو کسی کی مخالفت، کسی کا چھوڑ دینا، کسی کی ملامت کوئی اثر نہیں ڈالے گی، وہ حق کے اوپر ہمیشہ ڈٹے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے. ہر دور میں الحمدللہ ایسے علماء رہے جنہوں نے سختیاں بھی برداشت کی، ظلم بھی برداشت کیے، لیکن حق کا ساتھ نہیں چھوڑا. اور یہ علم کتاب و سنت کا صافی اور شافی علم امت تک پہنچایا ہے، اور آج بھی الحمدللہ ایسے علماء موجود ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ موجود رہیں گے. اللہ ہمیں ان خیر والے لوگوں میں سے فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جی